الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 کتاب الکفالہ کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یؤتی بالرجل المتوفی علیہ الدین فیسأل هل ترک لدینہ فضلا فإن حدث أنه ترک لدینہ وفاء صلى وإلا قال للمسلمین صلوا على صاحبكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جاتا فوت شدہ جس پر قرضہ ہوتا تو آپ سوال کرتے کہ کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا ہو سکے؟ اگر تو جواب یہ دیا جاتا کہ ہاں اس نے اتنا قرضہ چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں۔ وَإِلَّا، اور اگر جواب میں یہ ملتا کہ قرضہ تو ہے اس کے سر پر لیکن مال اتنا نہیں چھوڑا جس سے قرضہ ادا کیا جا سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ انہیں کہہ دیتے پڑھ لو، خود نہ پڑھتے۔ فلما فتح اللہ علیہ الفتوح، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولا اور مال جو ہے وہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میرا مقام یہ ہے کہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، تو ان قربتوں کا میں یہ حق ادا کرتا ہوں کہ فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاؤہ، مسلمانوں میں سے جو بندہ بھی فوت ہو جائے اس کے ذمے قرض ہو تو اس قرض کو میں ادا کروں، اس قرض کو میں ادا کروں گا۔ ومن ترک مالا فلورثتہ، اور اگر اس نے مال چھوڑا تو مال اس کے وارثوں کا۔ یہ دیکھیں شان کریمی کیسی، یہ نہیں کہا کہ مال چھوڑا تو میرا، قرضہ چھوڑا تو میں ادا کروں گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن فرمایا اگر مال چھوڑا تو وہ وارثوں کا، اور اگر کوئی مقروض ہوا تو اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر اگر کوئی مقروض ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ خود ادا فرماتے اور نماز جنازہ بھی پڑھ لیتے۔ اور جب یہ فتوحات کا سلسلہ نہیں تھا تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، صحابہ کرام سے کہتے تم پڑھ لو۔ لیکن ایسا ہوتا کہ کوئی نہ کوئی صحابی جو ہے وہ اس کے قرض کا ذمہ دار بن جاتا اور اس اپنے بھائی کو رسول اللہ کی 4 تکبیروں سے محروم نہ کرتا۔ یہ صحابہ کرام کی آپس میں اخوت و بھائی چارہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس تنبیہ کے لیے تھا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ قرض لے کر نہیں مرنا، قرض سر پہ لے کر نہیں مرنا، جس کا قرض دینا ہے پہلی فرصت میں ادا کرو، کیونکہ قرض لے کر جائیں گے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا چہرہ نہیں دکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیں گے اس آدمی سے جو مقروض ہوگا۔ تو اس لیے قرضہ جو ہے وہ جہاں تک ہو سکے اسے ادا کریں،
اگر کسی کے بس میں ہی نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسا حالات ہی ایسے نہ آئے اس کی زندگی میں کہ وہ قرضہ ادا کر سکے، اپنا ذہن یہ رکھے کہ مجھے جب بھی کوئی روپیہ ملے گا تو میں قرض کو ہی ادا کروں گا جتنا ہو سکا۔ پھر بھی اگر کسی کا رہ گیا تو رسول اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کا قرضہ اس کے سر پر ہوا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے، اور آپ کی یہ شان کریمی صرف آپ کے صحابہ کرام حیات ظاہری تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے جو امتی ہیں وہ اس سے فیض یاب ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو، کوشش کرتا ہو، پھر بھی وہ ادا نہ کر سکے اور فوت ہو جائے تو رسول اللہ کا یہ فرمان اس کی ڈھارس بندھاتا ہے اور اس کے لیے امید رحمت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کے قرض کا ذمہ دار ہوں۔ اس کے بعد آگے ہے کتاب الوکالہ۔ کتاب الوکالت، وکالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ شریک ہے، مثلا ایک کوئی جنس خریدی، 4 من گندم خریدی 2 لوگوں نے مل کر، تو وہ 2 بندے جو ہیں وہ دونوں اس کے مالک ہیں، دونوں اس گندم کا مالک ہونے میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے کو کہے کہ یار اس کو اللہ کی راہ میں تو تقسیم کر دے، یعنی اس نے اپنے حصے کا بھی اسے وکیل بنا لیا، تو اس کو کہتے ہیں وکالت۔ اس کے علاوہ اس کا پھر معنی عام ہے، کوئی شریک ہو یا نہ ہو، اگر کسی کو اپنے کام سپرد کر دیے جائیں کہ میری طرف سے تو یہ کام کر دے، تو اس کو وکالت کہتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنا کام کسی کے سپرد کر رہا ہو اسے موکل کہیں گے، وکیل بنانے والا، اور جس کے سپرد کیا گیا ہے اسے وکیل کہیں گے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس باب کو باندھنے کے بعد آثار کے طور پر، آثار کے زمرہ میں یہ اثر ذکر کیا ہے کہ قد اشرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ فی ہدیہ ثم امرہ بقسمتها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں حضرت علی کو شریک کیا، اور پھر حضرت علی کے ذمہ لگا دیا کہ ان قربانی کے گوشتوں کو، جانوروں کا جو گوشت ہے، چمڑا ہے، رسیاں ہیں، ان کو تو تقسیم کر۔ اس سے وکالت کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے اس کتاب الوکالت کی جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ہی مروی ہے۔ فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ جن جانوروں کو نحر کیا گیا تھا ان کی رسیاں میں تقسیم کروں، انہیں صدقہ کر دو، اور ان جانوروں کی جو کھالیں ہیں انہیں بھی میں صدقہ کر دوں، اور صدقے کے طور پر جسے دوں، جہاں دوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اختیار دیا۔ اس سے بھی وکالت کا ثبوت ملا کہ کسی کو اپنے کام کے لیے وکیل بنانا جائز ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ غنما یقسمها علی صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ضح به انت۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بکریاں دی، کس لیے؟ تاکہ میرے صحابہ کرام کے درمیان تو تقسیم کر۔ وہ کیا کریں؟ وہ صحابہ کرام ان بکریوں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں جو زیادہ کرنی ہیں، 15-20 کرنی ہیں، 100-150 کرنی ہے، خود ہی کر دیں، اپنی طرف سے زیادہ اجر نہیں ملے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کیا ہے کہ قربانی کا جانور آپ صحابیوں کو دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو، تاکہ میری امت جو ہے وہ بھی اجر و ثواب میں شامل ہو جائے۔ شان کریمی ہے یہ کہ قربانی کے جانور بکریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ بکری کا بچ گیا، میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ سارے صحابہ کو دے دیا، یہ رہ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ضح به انت، اس کی قربانی تو کر دے، اس کی قربانی
تو کر دے، وہ حضرت عقبہ بن عامر کو دے دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش اور وسعت دی ہوئی ہو کہ اپنی قربانی تو کرنی ہے، کسی کو قربانی کا جانور لے کر دے تاکہ وہ قربانی کرے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ آسان سنتوں کے ساتھ ان مشکل سنتوں کی طرف بھی توجہ دیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے تو نہیں، لیکن جو صاحب نصیب ہیں وہ اس طرف توجہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک عمل مبارک ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو خود بکریاں دیتے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اس میں صحابہ کو تعلیم دینا بھی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کروائے جائیں تاکہ انہیں شوق ہو۔ ان کی ڈھارس بندھانا بھی ہے کہ جو صحابی قربانی کر نہیں سکتے تو وہ دل چھوٹا نہ کریں کہ میرے پاس گنجائش ہوتی تو میں بھی کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہوں تجھے گنجائشیں دینے والا میں دیتا ہوں، کر قربانی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی تمناؤں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کسی میرے امتی کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے قربانی کے باب میں آئیں گے، پیچھے گزر بھی چکی ہیں یہ حدیثیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کرتے، ایک قربانی کرتے فرماتے یہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، دوسری قربانی کا جانور ذبح کرتے فرماتے میری طرف سے، میری امت کی طرف سے، یعنی قیامت تک کے لیے سارے امتیوں کو یہ بتا دیا اگر تیرے پاس گنجائش نہیں، دل چھوٹا نہ کر، تیری طرف سے میں نے قربانی کر دی۔ اتنا پیار کون دے گا؟ اتنی محبتیں کہاں سے ملیں گی؟ اتنی شفقتیں اور رحمتیں کون دے گا سوائے گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے یہ دیکھیں کہ آپ قربانی کے جانور تقسیم کر رہے ہیں تاکہ میرے امتی جو ہیں وہ خود قربانی کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان کی محبتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو وہ اپنی امت سے کرتے تھے، ان محبتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جواباً ہمیں ان کے ساتھ اسی محبت کا جواب